بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ پڑھے تھے کہ جو معرفہ ہوتا ہے، معرفہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ سکھایا گیا تھا کہ جو شروع میں الف لام ہوتا ہے بعض جگہ میں صرف الف کو پڑھتے ہیں، جیسے اللحم، النجم، لیکن بعض جگہ الف اور لام دونوں کو پڑھتے ہیں، جیسے الہواء، الید۔ تو اب ہم اوپر جو پڑھ کر آئے ہیں حروف قمری میں الف اور لام دونوں پڑھا جاتا ہے، حروف شمسی میں صرف الف پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اسی قاعدے کو رکھ کر مشق دیے ہیں کہ دیکھو پیچھے جو تم حروف قمری اور حروف شمسی پڑھ کر آئے ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر، اس قاعدے کو ذہن میں رکھ کر یہاں جو کلمہ دیا گیا ہے ان کلموں کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ اقرأ الکلمات الآتیۃ، یعنی آنے والے کلموں کو پڑھو، وَاکْتُبْھا، اور اس کو لکھو۔ کیسا؟ حروف شمسی اور حروف قمری کے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو مثال کے طور پر اب یہاں پڑھنا ہے البیت، کیونکہ با آیا ہے اور یہ با حروف قمری میں سے ہے، تو اس سے پہلے جو الف لام لگا ہوا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ لام کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے الدیک، تو یہ دال حروف شمسی میں سے ہے، اس میں ہمیں لام کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پورے الفاظ کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو جیسے اب پڑھیں گے البیت، الدیک، المدرس، الباب، الطالب، السکر، الدفتر، الاخ، الرسول، الوجہ۔ البیت کا معنی آتا ہے گھر، الدیک کا معنی ہے مرغا، المدرس کا معنی ہے استاذ، الباب کا معنی ہے دروازہ، الطالب کا معنی ہے طالب علم، السکر کا معنی ہے چینی، الدفتر کا معنی ہے کاپی، الاخ کا معنی ہے بھائی، الرسول اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیں تو ہوگا ترجمہ اس کا پیغمبر۔ اگر ہم لفظی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی آتا ہے بھیجا ہوا۔ الوجہ چہرہ، الصدیق سچا، القرآن قرآن، الصلاۃ نماز، الکعبۃ کعبہ، الرأس سر، الاصبع انگلی، الصابون صابن، الظفر ناخن، الفجر فجر، الظہر ظہر، العصر عصر، المغرب مغرب، العشاء عشاء۔ تو یہاں تک تیسرا سبق ختم ہوا، اب یہاں سے چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک کلمہ سکھائے، یعنی سوال کرنا سکھائے، اس کے بعد پھر دو جملوں کو سکھائے، مبتدا اور خبر کو سکھائے۔ اب یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ عربی میں بعض حرف جو ہوتے ہیں وہ حرف جر ہوتے ہیں، یعنی یہ حرف جب بھی آئیں گے اس کے بعد جو اسم بھی آئے گا ہمیشہ اس اسم کو زیر آئے گا۔ یعنی عربی میں کل 13 حرف ایسے ہیں، اگر یہ 13 حرف کسی بھی اسم سے پہلے آئے اور یہ ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئیں گے، تو اب یہاں آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اسم کسے بولتے ہیں، فعل کسے بولتے ہیں، حرف کسے بولتے ہیں؟ تو عربی میں جو بھی کلمہ ہوتا ہے وہ 3 حصوں میں بٹتا ہے، یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا،
یا تو وہ کلمہ فعل ہوگا یا تو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ اب اسم کسے بولتے ہیں؟ کلمہ 3 حصوں میں بٹا، تو سب سے پہلے ہے اسم۔ اسم کسے بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک خاص معنی ہوگا اور وہ معنی بولتے ہی سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر البیت ایک کلمہ ہے یہ، اور یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے۔ کیوں؟ اس کا معنی آتا ہے گھر، تو جب کوئی گھر بولتا ہے تو سامنے والے کو مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسم بولتے ہیں ہر وہ کلمہ جو اپنا معنی بتلائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، یعنی جیسے گھر بولے تو گھر میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں اگر فعل کو لے لیا جائے تو فعل میں بھی معنی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نصر، اس کا معنی آتا ہے عربی میں مدد کیا، تو مدد نصرہ کے معنی ہوا مدد، اور ساتھ میں آیا کیا، تو یہ کیا کون سا زمانہ ہے؟ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اگر کوئی بولے ینصر، اس کا معنی آتا ہے مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، تو اس میں بھی دیکھو حال کا زمانہ ہے، موجودہ زمانہ ہے، یعنی تو پھر آئندہ کا زمانہ ہے۔ تو اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے، یعنی جب وہ لفظ وہ کلمہ بولا جائے تو سامنے والے کو مکمل معنی سمجھ میں آئے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ اور فعل کسے بولتے ہیں؟ جو اپنا معنی خود دے لیکن اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ اور حرف کسے بولتے ہیں؟ حرف بولتے ہیں جو اپنا معنی خود نہیں دیتا۔ خود نہیں دینے کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی تو رہتا ہے لیکن وہ بولنے سے سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر فی، سبق میں دیکھیں گے آپ فی لکھا ہوا ہے، اس فی کا ترجمہ ہے میں، لیکن اگر صرف کسی کو میں بولے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پوچھے گا کیا میں کرتا ہے، آگے کچھ بتا۔ تو حرف جو ہوتے ہیں ان کا معنی تو ہوتا ہے لیکن وہ جب بولتے ہیں تو اس سے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے کلمے سے نہ ملے۔ جب تک وہ اسم سے نہیں ملتا ہے تب تک اس کا معنی مکمل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آج کے سبق میں دیکھو حرف جر کو لا رہے ہیں، بعض ایسے حرفوں کو لا رہے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور یہ اسم کے آخری حرف کو ہمیشہ زیر دیتے ہیں۔ تو سبق میں فی ایک حرف جر ہے اور علی ایک حرف جر ہے، اسی طرح اور بھی ہے، تو یہاں صرف ہم 2 پڑھتے ہیں کیونکہ سبق میں 2 ہی ہے۔ فی اس کا معنی ہوتا ہے میں اور علی کا معنی ہوتا ہے پر، اور ان دونوں کو حرف جر بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم کے آخری حرف کو ہمیشہ یہ زیر دیں گے۔ تو دیکھو البیت گھر، فی البیتی گھر میں، المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں، المکتب میز، علی المکتب میز پر، السریر پلنگ، علی السریر پلنگ پر۔ تو ہم پہلے ہی پڑھے اور شروع میں 3 سوال سیکھے تھے ہم، ایک سیکھے تھے ما اور ایک سیکھے تھے حل اور ایک تھا آ۔ یہ 3 لفظوں سے ہم سوال کرنا سیکھے تھے۔ اب اس سبق میں اور ایک نیا سوال کرنے کا ہمیں لفظ سکھا رہے ہیں، وہ ہے اینا۔ اینا کے معنی ہوتا ہے کہاں، اینا کے معنی ہوتا ہے کہاں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفہ، وہ یعنی محمد فی الغرفہ کمرے میں ہے۔ اب یہاں ہوا لائے ہیں تو یہ ہوا کیا ہے؟
تو یہ ہوا جو ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہوا کا معنی تو ہے وہ، جیسا کہ ذالکہ کا معنی تھا وہ، ویسے ہی ہوا کا معنی بھی ہے وہ، اور یہ ہوا مذکر کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح ہیا اس کا معنی بھی ہے وہ، اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ کل پڑھاؤں گا، آج بہت لمبا ہو جا رہا ہے، بس آج یہیں تک رہنے دو، انشاءاللہ ضمیر کے بارے میں کل پڑھیں گے۔